بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الانشقاق اس کا پارٹ 5، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 8 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ اسی کے ساتھ آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی اگر آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہو تو الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں۔ آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا۔ فسوف، پہلا آیت کا پہلا لفظ ہے فسوف۔ دیکھیں سین کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے، واو ساکن ہے، سمپل سی بات ہے۔ جو بھی حرف ساکن ہو اسے سکون بھی بولتے ہیں، اسے جزم بھی بولتے ہیں۔ جس حرف پر یہ علامت آ جائے، یہ نشانی آ جائے، پچھلے حرف کو اس لفظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، اس حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ وہ حرف ساکن جو حرف ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ سے، تو اس وجہ سے سین کو واو کے ساتھ ملائیں گے۔ اور پورے قرآن کے اندر یہی حکم ہے اور یہی جو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ جہاں بھی ساکن حرف آ جائے گا پچھلے حرف کو ساکن حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ فسوف یحاسب، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، ہا کے آگے الف ہے۔ اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے فا کو پڑھا، زبر والا لفظ ہے، اس فا کو پڑھا، یا کے اوپر زبر ہے، اس کو پڑھا، سین کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر پیش ہے، ہم نے کسی حرف کو لمبا نہیں کیا۔ فسوف یحاسب، اگر لمبا کر رہے ہیں تو صرف ہا کو کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اصول بھی یہی ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ ویسے 3 اصول ہیں زبر زیر پیش کے بارے میں۔ ایک تو یہی ہے کہ لمبا نہیں کیا جاتا، دوسرا اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھا جاتا، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے۔ ڈیٹیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، اگر آپ زبر زیر پیش کو پڑھنے کے جو 3 طریقے ہیں میں نے بتائے ہیں، وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر مستقل میری ویڈیو موجود ہے کہ زبر زیر پیش کو کیسے پڑھا جاتا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر صرف ہم بات کریں گے کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر ہم ہا کو لمبا کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ اس کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے، حروف مدہ کی بنا پر ہا کو لمبا کر رہے ہیں۔ اب حروف مدہ کیا ہیں، کتنے ہیں، مختصراً یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف مدہ جو کہ یہاں پر ہے، ایک واو مدہ ہوتی ہے اور ایک یا مدہ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کے سبق میں کوئی نہ کوئی آ جائے گا، اگر نہیں ہے تو آپ چینل پر جا کر مستقل میری ویڈیو موجود ہے اس کی بھی، حروف مدہ کی، وہاں جا کر آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ یا سابقہ جو سبق گزر چکے ہیں، سابقہ جو پارٹ یا آنے والے جو سبق ہیں، کہیں نہ کہیں ضرور انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ تو بہرحال یہاں ہم صرف بات کریں گے الف مدہ کے بارے میں۔ یہاں پر ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے۔ سمپل سی بات، ہر وہ الف جو بالکل خالی ہو، اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو، ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف پر، پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو، اس پر زبر ہونا ضروری ہے، وہ الف مدہ کہلائے گا، اور ایسے حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو اس وجہ سے ہا کو لمبا کریں گے۔ یحاسب، وگرنہ کسی بھی حرف کو ہم نے زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، جو اصول ہے اس کے مطابق پڑھا، اور یہاں پر ہا کو جو لمبا کی اس کی وجہ الف مدہ ہے۔ تو بہرحال فسوف یحاسب حسابا، سین کے آگے پھر الف آ گیا، وہی بات جو یہاں پر بتائی، سین کے آگے الف اور یہ الف مدہ، اس وجہ سے سین کو لمبا کر رہے ہیں۔ حسابا یسیرا، یا کے اوپر 2 زبر ہیں، با کے اوپر 2 زبر ہیں، اور اس کے آگے الف ہے۔ الف کو تو پڑھنا نہیں ہے کیونکہ خالی ہے الف،
اور خالی حرف کو نہیں پڑھا جاتا، تو ہم اس با کو ملائیں گے آگے یا کے ساتھ، کیونکہ یا پر شد ہے، یہ شد کی علامت ہے۔ جس لفظ کے اوپر بھی شد آ جائے اس لفظ کو مشدد بولتے ہیں۔ اب یا کو ہم کہیں گے یا مشدد ہے۔ جو بھی حرف مشدد ہو اس کو پڑھنے کے دو اصول ہیں، یعنی شد والے لفظ کو پڑھنے کے دو اصول۔ اصول نمبر 1، اور صرف یہیں پر نہیں، پورے قرآن کے اندر جہاں بھی شد آ جائے گی اس کے پڑھنے کے دو اصول ہی ہیں۔ اصول نمبر 1 کہ شد والے لفظ کو ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ یعنی با کو یا کے ساتھ ملائیں گے، با 2 زبر یا، بیں یا پڑھا گیا، پھر یا کے اوپر یا نیچے، یعنی شد والے لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، جیسے یہاں پر زبر ہے، پھر پڑھیں گے یا زبر یا، تو شد والے لفظ یعنی یا 2 مرتبہ پڑھا گیا۔ اصول نمبر 2، شد والے لفظ کو سخت کر کے ہلکی سی آواز کو روک کر پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا اصول یہاں پر یا مشدد کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ یہاں پر غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، ایک الف کے برابر لفظ کی آواز کو ناک کے اندر لے جانا غنہ کہلاتا ہے۔ حسابًا حسابًا یسی، سین زیر یسی، پھر وہی بات یا مدہ آ گئی یہاں پر، پیچھے الف مدہ کے بارے میں آپ نے جانا، اب یا مدہ کے بارے میں جان لیجئے کہ ہر وہ یا ساکن، سین کو ہم لمبا کر رہے ہیں، وجہ یا مدہ ہے، ہر وہ یا ساکن، یہ سکون کی علامت، جزم کی علامت، جس پر یا کے اوپر جزم یا سکون آ جائے اس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے، پچھلا لفظ چاہے جو بھی ہو، زیر ہونا ضروری ہے اور یا کا ساکن ہونا ضروری ہے، یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو یا مدہ کہلائے گی۔ اور ایسے حرف کو، ایسے لفظ کو لمبا کریں گے، یعنی سین کو لمبا کریں گے، حسابًا یسیرا، اصل میں لفظ ہے یسیرن، اور جب وقف نہیں کریں گے تو یہاں پر غنہ کریں گے، اور غنہ کر کے اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے یہاں پر وقف کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملائیں۔ دونوں طریقوں سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ اگر ہم وقف کر لیں یسیرن، اب وقف کریں گے، اور اصول یہ ہے کہ جب آخر میں الف آ جائے اور الف سے پچھلے حرف کے اوپر 2 زبر یا 2 زیر 2 پیش ہوں تو اصول کے مطابق ایک زبر پڑھی جائے گی اور الف کو بھی پڑھا جائے گا اور یہ وقف ہو جائے گا، تو یسیرن سے ہمارا لفظ ہو جائے گا یسیرا، اور را موٹے حروف میں سے جب اس کے اوپر زبر اور پیش ہو، ہاں اگر اس کے نیچے زیر آ جائے پھر را باریک پڑھا جاتا ہے، وگرنہ زبر اور پیش کی صورت میں را موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر زبر ہے تو اس وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے، حسابًا یسیرا۔ پوری آیت اب ہماری فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اگر ملا کر پڑھیں اس کو اگلی آیت کے ساتھ تو پھر را 2 زبر کو واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کے اوپر شد ہے اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا، اور شد کے جو 2 اصول پیچھے بتا چکا ہوں وہی یہاں پر پائے جائیں گے، حسابًا یسیرا وینقلب، پھر اس طرح پڑھا جائے گا۔ تو بہرحال اگر الگ سے پڑھیں گے پھر واو کے اوپر صرف زبر پڑھیں گے، شد نہیں پڑھیں گے، یا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر اخفا کریں گے۔ ایک غنہ پیچھے میں بتا چکا ہوں آپ کو، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، جبکہ اس کے مد مقابل اخفا ہوتا ہے جو کہ نون ساکن ہے، اور 15 حروف ہیں، اگر نون ساکن کے بعد وہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوتا بلکہ اخفا ہوتا ہے، جو کہ غنے کی ہی ایک قسم ہے۔ غنے کے اندر لفظ کی آواز کو ناک کے اندر واضح کرنا ہوتا ہے، ظاہر کرنا ہوتا ہے، جبکہ اخفا کے اندر لفظ کی آواز کو ظاہر نہیں کرنا ہوتا بلکہ چھپانا ہوتا ہے، تو نون کی آواز یہاں پر چھپائیں گے، وَيَنقَلِبُ، دیکھو نون کی آواز ظاہر نہیں کر رہے ناک کے اندر، تو یہ اخفا ہے۔ قاف ہمیشہ موٹے حروف میں سے، وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ، کھڑی زبر بھی ہے، کھڑی زبر الٹا پیش 3 حرکتیں ہوتی ہیں، جس لفظ کے اوپر نیچے آ جائے اس لفظ کو لمبا کرتے ہیں، اور چھوٹی مد بھی ہے اس وجہ سے لمبا بھی کریں گے، إِلَىٰ أَهْلِهِ، کھڑی زیر آ گئی، اس کو بھی لمبا کریں گے، مسرورا، را یہ والی بھی موٹی ہے، یہ والی بھی، کیونکہ دونوں کے اوپر زبر ہے۔ وقف کا وہی اصول جو پیچھے بتا چکا ہوں، ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا، مسرورن ہے تو وقف کی حالت میں مسرورا، وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ 2 آیات آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔